بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 957 ہے، 957، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 41 اور 42، 41 and 42۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما لیکن احدکما تم دونوں میں سے ایک، فیسقی تو پلائے گا ربہ اپنے مالک کو خمرہ شراب، واما لیکن الاخر دوسرا فیسلب سولی دیا جائے گا، فتاکل کھائیں گے طیر پرندے من رأسہ اس کے سر میں سے، قضیا فیصلہ کر دیا ہے، الامر کر دیا گیا ہے، الامر اس معاملے کا، الذی وہ جو فیہ اس کی بابت ہے، تستفتیان تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ وقال اور کہا للذی اس کو جسے ظن گمان کیا تھا، انہو کہ وہ ناجن نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی تو میرا ذکر کرنا، عند ربک اپنے مالک کے پاس، فانساہ چنانچہ اسے بھلوا دیا شیطان نے، ذکر ربہ اپنے مالک کے پاس ذکر کرنا، فلبث سو یوسف ٹھہرے رہے فی السجن جیل میں بضع سنین کئی سال۔ ترجمہ یہ ہے، میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا یعنی پرندے اس کا سر کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے، اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے میرے قید خانے کے ساتھی، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ دوسری بات یہ کہ رہا دوسرا تو اسے سولی دے دی جائے گی، جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ تیسری بات، جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کرنا۔ 5ویں بات، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرے۔ چنانچہ 6ویں بات، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس قید خانے ہی میں رہے۔ بزرگان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتلائیں گے، لیکن خوابوں کی تعبیر بتلانے سے پہلے توحید کی تعلیم دی، اور یہ سبق سارے لوگوں کو دیا کہ ہم اگر کسی مشرک سے گفتگو کرتے ہوں تو موقع اور محل کو ملحوظ رکھتے ہوئے، حکمت اور مصلحت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے توحید سے متعلق ایسی بات کی جائے جو اس کے دل میں اتر جائے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں یا قیدیوں سے بے تعلق ہو کر اپنا وقت نہیں گزارا، بلکہ توحید کا یہ پیغام تو بعد میں دیا۔ اس سے پہلے ان قید خانیوں کے درمیان میں محبت، ہمدردی، ایثار، غمخواری کے ذریعے ان قیدیوں کے دلوں کو جیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کی درخواست پیش کرتے ہوئے اپنا یہ تاثر پیش کیا تھا، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن اخلاق اور ہمدردی اور محبت سے ان قیدیوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کی۔ دعوت دین کا یہی اسلوب اور طریقہ ہے کہ پہلے مدعو کے دل میں اخلاق و کردار سے اپنی محبت پیدا کی جائے، اور اس کے بعد دین کی دعوت دینے کا منصوبہ تیار کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر یوں بیان کی، کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرے آدمی کو سولی دے دی جائے گی، لیکن اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اور سولی پر سے اتارنے سے پہلے اس کے سر میں سے پرندے نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ جس خواب کی تعبیر تم دونوں نے دریافت کی ہے اور اس کی جو تعبیر میں نے دی ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر دے دی، ان دونوں قیدیوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، ہم تو یوں ہی دل لگی کے طور پر سوال کر رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر جواب دیا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے وہی فیصلہ ہوگا جو میں نے تعبیر کے ذریعے سے تمہیں بتلایا ہے، جیسا کہ روح المعانی میں یہ بات موجود ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ذریعے یہ بات بتا دیتے ہوئے مطلق 2 خوابوں کی تعبیر بیان کر دی، لیکن متعین طور پر یہ نہیں بتلایا کہ کون بادشاہ کو شراب پلائے گا اور کس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، تاکہ وہ شخص غمزدہ نہ ہو جس کے بارے میں یہ تعبیر تھی کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کے بارے میں انہیں یقین ہوا کہ وہ نجات پا جائے گا، یعنی ساقی، جس کے بارے میں خواب کے یہ تعبیر دی تھی کہ وہ بادشاہ کے پاس دوبارہ جائے گا اور وہاں شراب پلائے گا، تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں بات کی اور یہ خبر بھی یہ دی کہ میرا یہ قصہ تیرے بادشاہ کے سامنے ضرور کرنا، امید ہے کہ وہ مجھے قید خانے سے نکال دے گا۔ اس کے بعد اس کو میرے اس گناہ سے بری ہونے کا علم ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے آزاد ہونے کی ظاہری تدبیر تو اختیار کر لی، جو عادتاً مطلوب بھی ہے، اور شریعت کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کیا، اس لیے کہ توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توکل ہے اسباب کو اختیار کرنا اور نظر اور یقین اللہ کی ذات میں رکھنا۔ مگر ہوا کہ اس قیدی نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اس واقعے کو بادشاہ کے سامنے ذکر کیا ہی نہیں، اور شیطان نے اس کو بادشاہ کے پاس ان کے تذکرے کرنے کو بھلا دیا، اور یہ بھول جو ہوتی ہے وہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوتی ہے، اور شیطان نے اس لیے بھلا دیا کہ تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نہ نکلیں، اس لیے کہ اگر وہ قید خانے سے نکلتے ہیں تو عوام میں توحید کی دعوت دیں گے، اس لیے شیطان نے یہ بات بھلا دی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی ظاہری تدبیر کامیاب نہ ہو سکی، حضرت یوسف علیہ جیل ہی میں چند سال تک رہے۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں 3 سے 9 سال تک کے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا کہ فلبث فی بضع سنین، بضع کا لفظ جو ہوتا ہے وہ 3 سے 9 تک کا استعمال ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 3 سے 9 سال کے عرصے میں رہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک قید خانے میں رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال تک قید خانے میں رہے۔ بہرحال جتنے بھی سال بھی رہو، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔